نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 247 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ نکاح کے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، تو اس کے متعلق کوئی آیت یا حدیث موجود ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بعینہ ان الفاظ کے ساتھ تو کوئی آیت یا حدیث پیش نظر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اتنا تو فرمایا گیا کہ ہم نے انسانوں کے جوڑے بنائے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، لیکن ہر شخص کے لیے الگ الگ جوڑا، اس کے بارے میں کوئی صریح آیت یا حدیث نظر سے نہیں گزری۔ لیکن فی نفسی یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ جو بھی رشتہ طے ہوگا اور نکاح عمل میں آئے گا وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر کلی اور جزئی بات کو محیط ہے۔ اس لیے فی نفسی حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے انجام کار، وہی صورت دنیا میں پیش آ کر کے رہے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ آدمی کی جب روح نکالی جاتی ہے تو کس جانب سے نکالی جاتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس طرح روح نکلتی ہے، کیا اس کا انداز ہوتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم خود کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سوال ہے کہ کیا عورتیں صرف عیدین میں جنت کے اندر اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گی؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور اتنی بات روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر شخص کو اس کے عمل کے اعتبار سے ملے گا، کسی کو ہر دن، کسی کو ہر ہفتے، کسی کو ہر مہینے۔ تو جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات کہ ان کی صرف عیدین ہی کو زیارت نصیب ہوگی، یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے بنوایا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر جدید حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع فرمائی تھی، لیکن تکمیل سے قبل ان کی وفات ہو گئی، تو آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کرائی، اور جنات نے بھی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو بعض لوگ من المسلمین پڑھتے ہیں، تو یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حدیث کے اکثر نسخوں کے اندر بغیر من کے یہ دعا منقول ہے، لیکن اگر کوئی من کے ساتھ بھی پڑھ دے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور یہ کہنا کہ من کے ساتھ پڑھنا صحیح ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر روایتوں میں بغیر من کے یہ دعا منقول ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بغیر من ہی کے پڑھیں۔ اور بعض اکابر کے ملفوظات اور تصانیف میں من کے ساتھ بھی منقول ہے، تو کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کیا کسی عورت کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے بالوں اور کفن پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، لگائی جائے گی، بلکہ لگانا بہتر ہے، بالوں پر بھی اور اس کے کفن پر بھی۔ سوال کر رہے ہیں ہمارے ہاں عورتوں میں مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت کوئی حاملہ خاتون نہ کھائے، اس لیے کہ یہ صدقے کا ہوتا ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟
جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عقیقے کا گوشت کوئی بھی عورت کھا سکتی ہے، حاملہ ہو غیر حاملہ ہو، مرد بھی کھا سکتے ہیں، اعزہ بھی کھا سکتے ہیں، اغنیا مالدار بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا راستے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے جنات پریشان کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عام راستہ جس میں لوگ چلتے ہوں، پیشاب کرنا یا گندگی ڈالنا یہ لعنت والا کام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پیشاب کیا جائے تو جنات ضرور ہی پریشان کریں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اگر آدمی اس میں احتیاط نہ کرے تو تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے حدیثوں میں اس سے ممانعت آئی ہے۔ سوال کرتے ہیں ایک شخص نے کھجور کھا کے فوراً نماز کی نیت باندھ لی، حالانکہ کھجور کا کچھ حصہ اس کے منہ میں موجود تھا اور پھر وہ گھل کر تھوک کے ساتھ حلق میں بھی چلا گیا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کھجور کا کچھ حصہ موجود تھا جو نماز کی نیت باندھنے کے بعد گھلا اور پھر لعاب کے ساتھ حلق سے نیچے چلا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر صرف ذائقہ موجود تھا اور کوئی جز کھجور کا نہیں تھا، صرف مٹھاس محسوس ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑے بال رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو ادا ہو جائے گی، فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ کراہت ہوگی، یعنی ثواب میں کمی ہوگی، اس لیے کہ سنت یہی ہے کہ سب بال برابر رکھے جائیں اور ایسی کوئی صورت نہ اپنائی جائے جو غیروں کے مشابہ ہو، لہذا فرض اگرچہ ادا ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ خطبے میں کون سی سیڑھی پر بیٹھنا سنت ہے اور پیر کہاں رکھے جائیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو زمین سے اوپر یعنی پہلا زینہ جو ہوتا ہے اس پر پیر رکھے جائیں اور پھر دوسرے یا تیسرے درجے پر آدمی بیٹھے، اس طرح سے خطبے میں بیٹھنا بہتر ہے اور خطبہ دینا افضل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے یہی صورت اختیار کی جا رہی ہے اور ساری دنیا میں تقریباً رائج ہے، اور اگر زمین پر کھڑے ہو کر اور پھر کسی درجے پر بیٹھ کر خطبہ دے تو خطبہ تو ادا ہو ہی جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ زمین سے اوپر والی سیڑھی پر آدمی کھڑا ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت کس جانب آواز کو کھینچا جائے گا اور کس جانب آواز کم کی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں طرف برابر ہونا چاہیے، البتہ دوسرا جو سلام ہے اس کی آواز ذرا پہلے کے مقابلے میں پست ہو، ورنہ تو دونوں طرف کھینچنے کے اعتبار سے برابر ہے۔ پوچھ رہے ہیں نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا کیا طریقہ ہو، کوئی کتاب ایسی ہو اس کی رہنمائی کی جائے؟ جواباً عرض ہے کہ فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، نور الایضاح یا اس کی شروحات، اس میں تفصیل درج ہے، اور ایک کتاب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھ رکھی ہے، بہت مقبول ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھیں، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو آپ لے لیں اور اس کے مطابق نماز ادا کریں تو انشاءاللہ اچھی رہنمائی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔